إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في التنزيل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال الله في مقام آخر: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا
فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل جنة؟ كل ضيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواز متکبر. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالکی کائنات اور خالقی ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، اس نے انسانی معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے جو چیزیں معاشرے کا بگاڑ کا سبب تھیں، نہ صرف ان کو حرام قرار دیا بلکہ ان پر سخت سزائیں بھی متعین فرمائیں، اور جو آپس میں پیار اور محبت کا باعث تھی ان کے بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے۔ مگر افسوس کہ ہم دار اسلام میں داخل ہو کر بھی شریعت نے جو ہمیں کرنے کا حکم دیا تھا ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ جن چیزوں سے ہمیں منع کیا تھا ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں آج یہ معاشرتی اور گھریلو برائیاں جو ہر گھر میں موجود ہیں، گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں، طلاق پہ طلاق، خونی رشتے خون سفید ہوتے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہوئے جیسا رویہ اپنانے کا ہمارے دین نے ہم سے تقاضا کیا تھا ہم وہ اپناتے تو واقعتاً آج حقیقی تو دور کی بات دیگر مسلمان بھی ہمیں بھائی کی طرح نظر آتے، یہ معاشرہ امن کا گہوارہ نظر آتا۔ آج یہ جو خون سفید ہونے کا رونا رویا جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ جب ہم نے وہ ساری گندی صفات جن کو شریعت نے حرام قرار دیا تھا ہم ان کو اپنائے ہوئے ہیں، اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی بجائے ان سارے حالات کو
اس صورتحال کو سیاستدانوں پہ، حکمرانوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ آج جو بھائیوں میں محبت، میاں بیوی میں جیسا تعلق شریعت نے بتلایا تھا، آج اس کا عالم یہ ہے کہ جس ملک کو اس وجہ سے حاصل کیا گیا لاکھوں جانیں قربان کر کے، جہاں ہم اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اسی ملک کے گلی بازاروں میں اسلام کا نوادہ اوڑھے غیر مسلموں کے اشاروں پہ چلنے والی خواتین اسلام کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہوئے، حتیٰ کہ اللہ رسول کی توہین کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اسلام کو اپنایا نہیں۔ اگر شوہر اسلام کے مطابق جائز حقوق بیوی کو دیتا، باپ اسلام کے مطابق جائز حقوق بیٹی کو دیتا، بھائی کتاب و سنت کے مطابق بہن کا حق دیتے، تو غیر مسلموں کو، مسلمان خواتین کو اکسانے میں ذرا دیر لگتی، اسلام سے متنفر کرنے میں، مسلمان خواتین کو قائل کرنے میں غیر مسلموں کو مشکلات کا سامنا ہوتا۔ مگر جب ہم معمولی بات پہ عورت پہ ظلم کرتے ہیں، حقیقی بہن کو وراثت سے جو اللہ نے فرض کیا ہے اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں، شوہر بیوی کو غلام سمجھتا ہے، حالانکہ جتنے حقوق عورتوں کو اسلام نے دیے ہیں آج تک کوئی دین نہیں دے سکا۔ تو اس ساری صورتحال کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ آج جو گھروں میں بدامنی کی صورتحال ہے، آج گھروں میں جو ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ خونی رشتوں کے باوجود دلوں میں وہ محبت نہیں جو ہونی چاہیے تھی، بہن بھائیوں کا وہ احترام نہیں، والدین کی ہماری نظر میں وہ عزت نہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ کہ جن چیزوں کی بنا پر یہ محبت پیدا ہونا تھی، جن وجوہات کی بنا پر ان رشتوں کو مزید مضبوط ہونا تھا، جن کا دین نے ہمیں حکم دیا تھا، پابند کیا تھا، ہم نے ان کو اپنانا چھوڑ دیا، ہم نے سچ بولنا چھوڑ دیا، ہم نے ادب احترام چھوڑ دیا، اور جن کاموں سے شریعت نے ہمیں منع کیا تھا، حتیٰ کہ ان کو حرام کر کے جہنم کی وعید بھی سنائی تھی، ان کاموں کو آج نہ مرد چھوڑتے نظر آتے ہیں نہ خواتین۔ جب تک ہم ان شرعی محرمات سے اجتناب نہیں کریں گے، گھروں میں امن سکون نہیں ہوگا، میاں بیوی کا تعلق مضبوط نہیں ہوگا، طلاق کی شرح کم نہیں ہوگی، اولاد فرما بردار نہیں بنے گی، ہمارا معاشرتی طور پر اخلاق درست نہیں ہوگا جب تک ہم کتاب و سنت نے جس کو حرام کیا اس کو چھوڑتے نہیں، جس کا حکم دیا اس کو اپناتے نہیں۔ تو ہمارے گھروں کا بگاڑ ایک بہت بڑا سبب وہ غیبت اور چغلی ہے، جس کی وجہ سے میاں بیوی کا تعلق ٹوٹتا نظر آتا ہے۔ سینکڑوں طلاقیں صرف اسی سبب سے آتی ہیں، آپس میں دوستیاں ختم ہوتی نظر آتی ہیں، دو شریک کاروبار کرنے والے چند لمحوں بعد ایک دوسرے کے جانی دشمن نظر آتے ہیں۔ سبب یہی دو چیزیں، ایک چغلی، دوسری غیبت، حالانکہ شرعی لحاظ سے یہ دونوں مسلمانوں کے لیے حرام ہیں، اور ان پر حرمت کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت میں سخت وعید بھی موجود ہے، اور دونوں انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر کے جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ عمومی طور پر چغلی اور غیبت کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے، مگر بنیادی طور پر لغوی اعتبار سے ان میں فرق ہے۔ یہ جو چغلی ہوتی ہے، یہ دو
انسانوں کے درمیان عداوت پیدا کرنے والی جو بھی حربہ استعمال کیا جائے اس کو کہتے ہیں۔ وہ کسی کی غلط تعریف ہو یا کسی کے بارے میں غلط پراپیگنڈا ہو، میاں بیوی میں آپس میں تعلق ختم کرنے کے لیے، دو دوستوں کی دوستی ختم کرنے کے لیے جو اپنی طرف سے باتیں بنا کے بیان کی جاتی ہیں تاکہ یہ رشتہ قائم نہ رہ سکے، یہ آپس میں ان کا جو پیار اور محبت ہے یہ ختم ہو جائے، اس بارے میں جو باتیں کی جاتی ہے ان کو چغلی کہا جاتا ہے۔ اور غیبت کسی انسان میں موجود کوئی برائی اسے ذلیل کرنے کے لیے لوگوں میں عام کرنا، اس کی تشہیر کرنا، یہ غیبت ہے۔ یہ دونوں سخت ترین گناہ شرعی لحاظ سے حرام، حتیٰ کہ اتنی ان کی قباحت بیان ہوئی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنے کو اس کے مردہ جسم سے گوشت کھانا قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی مسلمان دوسرے کسی مسلمان یا کوئی عورت کسی دوسری عورت کی غیبت نہ کرے۔ غیبت ہے کیا؟ ایک تو بتلایا، دوسرا پیغام نبی کریم علیہ السلام کے الفاظ سے سمجھیے۔ نبی کریم علیہ السلام صحابہ سے پوچھتے اتدرون ما الغیبہ، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، صحابہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، یعنی آپ ہی ہمیں بتلا دیجئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تیرا اپنے بھائی کی کوئی ایسی بات دوسروں کے سامنے بیان کرنا، بما یکرہ، جو وہ ناپسند کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میری اس بات کی تشہیر ہو، لوگوں کو میرے اس وصف کا علم ہو، لوگوں کے سامنے میری یہ بات بیان ہو، وہ نہیں چاہتا، مگر تم وہ بات لوگوں میں پھیلاؤ، یہ غیبت ہے۔ صحابی سوال کرتے ہیں فرأیت ان کان فی ما اقول، اے اللہ کے رسول آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ جو بات کہہ رہا ہے وہ بات سچی ہے، یعنی بیان کرنے والا جھوٹ نہیں بول رہا، اس میں وہ بات واقعتاً موجود ہے، وہ سچی بات ہے، اس میں وہ وصف موجود ہے جو وہ بیان کر رہا ہے، کیا یہ بھی غیبت ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہی تو غیبت ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِي فَقَدْ بَهَتَّ، جو وصف اس میں موجود ہے وہ لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرنے کے لیے بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ اگر وہ بات جھوٹی ہے وہ ویسا نہیں، پھر یہ بہتان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی نے ایسی بات کہی تو اس سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے کہ اگر یہ تو نے جھوٹ بیان کیا ہے، تو نے جھوٹ بولا ہے، پھر تو فاسق ہے، تو نے بہتان لگایا ہے، سزا کا حقدار ہے۔ اور اگر تو نے جھوٹ نہیں بولا، یہ بات سچی بیان کیا اس آدمی کی، تو پھر یہ غیبت ہے، پھر بھی تو سزا کا حقدار ہے۔ اب بتا تجھے سزا دوں یا معاف کر دوں؟ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ مجھے معاف فرما دیجئے، میں آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ تو غیبت کسی انسان میں موجود اس وصف کو جو وہ بیان کرنا پسند نہیں کرتا لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ احکم الحاکمین ہمیں حکم دے رہے ہیں قرآن میں، سورہ حجرات کے الفاظ ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ ہم مسلمانوں سے اللہ خطاب فرما رہی ہے کہ تم میں سے کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی غیبت نہ کرے۔ پھر اللہ کی نظر میں اس کام کا کیا جو ہے وہ مرتبہ مقام ہے، اس کی اللہ احکم الحاکمین وضاحت فرماتے ہیں أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ مردہ بھائی کی لاش پڑی ہو وہ اس سے گوشت کاٹ کاٹ کے کھائے؟ پسند کرتے ہو یہ کام کرنا؟
کوئی بھی جس کو زندگی میں اس کے ساتھ عداوت تھی، دشمنی تھی، اس کے مرنے کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب مردہ بھائی کی لاش پڑی ہو، اس کا گوشت کاٹ کے کھانا کون پسند کرتا ہے؟ تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ اس کی غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے مردہ بھائی کی لاش سے اس کا گوشت کاٹ کے کھانا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے کہ کل قیامت کے دن یہ غیبت کرنے والوں کا جہنم میں یہی سزا ہوگی کہ ان کو اس بھائی کا گوشت کھانے کے لیے دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ جیسے دنیا میں کھاتے تھے اب بھی کھاؤ۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چیخیں ماریں گے، منہ بسوڑتے ہوئے زبردستی ان کو جو ہے وہ گوشت کھلایا جائے گا۔ یہ جو غیبت کرنے والے، غیبت آپ سن چکے ہیں، کسی کا ایسا وصف جو پسند نہیں کرتا کہ لوگوں میں اس کی تشہیر ہو، وہ بیان کرنا۔ اور دو میاں بیوی ہوں، دوست ہوں، شریک ہوں، ان میں عداوت ڈالنے کے لیے اپنی طرف سے ایسی باتیں کرنا یہ چغلی ہے، وہ بھی شرعی لحاظ سے حرام ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور ایک تو غیبت کرنے والا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا کہ نہ چغلی کرنی نہ غیبت کرنی، جس کے سامنے کی جائے اس کو بھی متنبع کرنے کے لیے اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ ایمان والو اگر کوئی فاسق آدمی کوئی خبر تمہیں بتلاتا ہے، فتبینوا، فیصلہ کرنے سے پہلے، اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے، اپنے دل میں اس کے بارے میں نفرت پیدا کرنے سے پہلے فتبینوا، تحقیق کر لو۔ اگر کوئی بیوی کی بات رشتہ دار بتلائے، پہلے تحقیق کرو، فوراً طلاق پہ آمادہ نہ ہو جاؤ۔ دو آپس میں کاروبار کرنے والے، کوئی ان کے بارے میں بات کرتا ہے، فوراً فیصلہ نہ لو۔ اللہ احکم الحاکمین حکمن فرماتے ہیں فتبینوا، جب کسی نے ایسی بات کی پہلے تم خود تحقیق کرو، کہیں یہ چغلی تو نہیں، یہ اپنے فائدے کے لیے تمہیں جو ہے وہ دوستی ختم تو نہیں کرنا چاہتا، طلاق تک نوبت تو نہیں لانا چاہتا، یہ تمہیں نقصان تو نہیں پہنچانا چاہتا۔ فیصلہ کرنے سے پہلے تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قدم اٹھا بیٹھو، بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو خبر غلط تھی۔ تو اللہ احکم الحاکمین ہمیں حکماً یہ بات فرما رہے ہیں کہ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ صرف سنی سنائی بات پہ تم ایکشن لے لو، صبح کو جب حقیقت حال معلوم ہو پھر تمہیں ندامت کرنی پڑے۔ آج کتنے ایسے معاملات ہیں کہ طلاق دینے کے بعد جب رجوع کے لیے علماء کا رخ کرتے ہیں، پھر خود شرمندہ ہو کر بتلاتے ہیں کہ ایسی بات تھی، بعد میں علم ہوا، میں نے جو ہے وہ غلط بات سن کے جو ہے وہ غلط فیصلہ کر لیا، اب کوئی رجوع کا فتویٰ دیجیے، اب دوبارہ ہماری کوئی جو ہے وہ صلح کے لیے کوئی فتویٰ دیجیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ احکم الحاکمین نے ہم کو حکم دیا ہے، اگر کوئی چغل خور کوئی ایسی چغلی کرتا ہے، کوئی خبر دیتا ہے کہ تمہاری بیوی ایسے، تمہارے شوہر ایسے، تمہارا بیٹا ایسے، تمہارا بھائی ایسے، تو اللہ احکم الحاکمین کا حکم ہے فتبینوا، پہلے تحقیق کر لو، خود چیک کرو کہ واقعتاً وہ ایسا ہے، اگر ایسا ہے تو اس کا بھی اللہ احکم الحاکمین نے پروسیجر بتلایا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ کسی خاتون کے کہنے پر بیوی کے بارے میں رائے قائم کر لی جائے، یا صرف اس کا ایک ہی آپشن طلاق کی صورت ہو۔ 4 سٹیپ اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں کہ اگر اس میں واقعتاً کوئی ایسا عیب موجود ہے پھر بھی فوراً طلاق نہیں، طلاق آخری آپشن ہونا چاہیے۔ معمولی سی بات پہ گھر اجاڑ دینا، طلاق کا آپشن استعمال کرنا، یہ مسلمان کی شان شان نہیں، نہ یہ ہماری شریعت نے ہمیں ایسا کہا ہے۔ اور اسی طرح دیگر معاملات میں بھی، دیگر رشتہ داروں کے بارے میں بھی ہمیں پہلے تحقیق کر کے اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ لینا چاہیے۔ اور دوسرا، شرعی لحاظ سے جس کے سامنے ایسی بات کی جائے پہلے تو اس پہ لازم ہے کہ تحقیق کرے پھر فیصلہ کرے۔ اور دوسرا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من رد عن ارض اخیہ
کہ کسی بھائی کی، کسی رشتہ دار کی، کسی دوست کی اس کے سامنے کوئی ایسی بات کی جائے جس سے اس کی عزت پہ حرف آتا ہے، اب سننے والا بابا نہ کہے، اس کو داد نہ دے، بار بار اس سے مطالبہ نہ کرے کہ اور کوئی نئی تاجی سناؤ، اور کچھ بتاؤ، اور بتاؤ، بلکہ مومن کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، کہ کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، تم نے فوراً قبول نہیں کرنی، بلکہ اس کی عزت کا دفاع کرنا کہ یار ہو سکتا ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو، تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ ایسا نہیں ہے، میری بیوی ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، میرے ساتھ کام کرنے والا ہے، تو وہ اس کے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے، میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی، وہ ایسا نہیں ہے، اس کی عزت اچھالی جائے، تمہارا کام ہے اس کی عزت کا دفاع کرنا، اس کی عزت کا دفاع کرو گے۔ اللہ احکم الحاکمین کو یہ عمل اتنا پسند ہے، اللہ احکم الحاکمین جو دنیا میں کسی کی پگڑی اچھالی جائے وہ اس کی عزت کا دفاع کرے کہ نہیں بھائی تمہاری بات درست نہیں ہے، سنی سنائی بات پہ تم یہ بات کر رہے ہو، وہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسا انسان جو دنیا میں اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اللہ اس کے چہرے کا قیامت کی دن جہنم کی آگ سے دفاع کرے گا، اس کو جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ جیسے آج دنیا میں ہم کسی بھائی کی عزت اچھالی جائے اس کا دفاع کریں گے، کل اللہ ہمارا جہنم سے دفاع کرے گا، ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ تو اس لیے اس کی ہاں میں ہاں ملانے کی بجائے تحقیق کریں اور جہاں تک ممکن ہو اس کی جو ہے وہ عزت کا دفاع کریں۔ اللہ احکم الحاکمین کا یہی منشا ہے، یہی ارادہ ہے، اسی پہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو کے ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں ہمیں داخل نصیب فرمائیں گے، لہٰذا ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اور رہی غیبت، کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گناہ ہی نہیں، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کسی بھائی میں کوئی بات موجود ہے اس کی تشہیر کرنا، اس کو ذلیل کرنے کی نیت سے، اس کو رسوا کرنے کی نیت سے کہ اب اس کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گا، اب اس کو گھر سے نکلنے کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے کہ پہلے رشتہ مانگ لیا، انکار ہو گیا، پھر اس کی خامیاں گنوانا شروع کر دی، پھر دوسرا اس جہاں رشتہ قائم کرتا ہے تڑوانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان کسی انسان کی اس انداز میں غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا ایمان اسی طرح وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے جیسے چرواہا جو ہے وہ درختوں کی صفائی کر دیتا ہے۔ تو جب بھی کوئی ہمارے سامنے ایسے ہی حرکت کرے تو ہمیں فوراً اس کی عزت کا دفاع بھی کرنا چاہیے اور خود بھی اس سے جو ہے وہ مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے نبی کریم علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت صفیہ کا ذکر ہوا تو حضرت عائشہ کی زبان سے نکلا کہ وہ صفیہ چھوٹے قد والی، تو نبی کریم علیہ السلام اس بات پہ سخت ناراض ہوئے، فرمائے عائشہ لو مزجت بماء البحر لمزجت، کہ عائشہ جانتی ہے تو نے کتنی کڑوی بات کی ہے، محبوب بیوی، مگر اس کی جو ادا آپ کو پسند نہیں آئی، فرمایا کہ اتنی کڑوی بات کی ہے اگر کہ سمندر میں ڈال دی جائے سارا پانی کڑوا ہو جائے۔ کہا تو واقعتاً چھوٹا ہے، بس صرف بتلا دیا، ہماری تو عادت ہی ہے، کوئی مہمان ہم سے پوچھ لے تو ہم جو اس کا تعارف اس کے سامنے پیش کرتے، اچھا وہ کالا، وہ موٹا، وہ چھوٹے قد والا، وہ بوڑا، وہ کانا، وہ لنگڑا، وہ لولا، ہم تو یہ نام سے پکارتے ہیں کہ اچھا اس کی بات کرتا ہے جو کالا ہے، جو بوڑا ہے، جو لنگڑا ہے، جو نبینا ہے، اندھا ہے۔ یہ حضرت عائشہ کی زبان سے حضرت صفیہ کے بارے میں اتنی بات نکلی کہ وہ چھوٹے قد والی، آپ نے فرمایا کہ بہت آپ نے سخت بات کی ہے، ہم اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھ لیں۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی سنگینی بیان فرماتے ہیں، فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہاں کسی میں موجود بات لوگوں میں بیان کرنا، کہاں اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہوئے زنا کرنا، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زبان رسالت سے کیا فرما رہے ہیں؟ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت یہ زنا سے بھی زیادہ سخت جرم ہے۔ صحابہ حیران کہ کہاں زنا اور کہاں کسی بھائی میں بات پائی جاتی ہے، وہ دوسروں میں بیان کر دینا کہ بھئی یہ ایسا ہے، اس میں یہ وہ جو ہے وہ برائی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی کہ الرجل یزنی ویتوب فیتوب اللہ علیہ، کہ انسان کوئی گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے، اللہ سے توبہ کرے گا، اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ مگر وہ صاحب الغیبہ، یہ غیبت کرنے والا، لا یغفر لہ حتی یغفر لہ صاحبہ، جس کی غیبت کی جاتی ہے، ہم تو مردوں کو بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں، جو وینٹیلیٹر پہ پڑا ہے، چند دن کا مہمان ہے، اس کی غیبت کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا یہ اللہ کی حد کو توڑنا ہے، یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، جب اللہ سے معافی مانگو گے اللہ معاف کر دے گا، مگر غیبت کرنے والا جس کی غیبت کرتا ہے، جب تک اس سے معافی نہ مانگ لے، وہ اس کو معاف نہ کر دے، اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ تو ایسے سیاستدانوں کی، حکمرانوں کی، جن کی ہم سارا صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک غیبتیں کرتے ہیں، زندگی میں ان سے ملاقات، ان سے ملنا، پھر ان سے معافی مانگنا، یہ تو دور کی بات، ہم نے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ جب تک وہ معاف نہیں کریں گے، ہم ان سے معافی نہیں مانگیں گے، اللہ یہ جرم معافی نہیں کرے گا۔ اور جرم اتنا سنگین ہے کہ اللہ احکم الحاکمین خود بیان فرما چکے ہیں، جیسے تم مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، یہ تم اس کا جو ہے وہ غیبت کے ساتھ حشر کر رہے ہو۔ تو اس لیے ہمیں چغلی سے، غیبت سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ ہماری اس سستی کی وجہ سے گھروں کا امن تباہ ہو رہا ہے، رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں، بغیر جو ہے وہ تحقیق کیے سنی سنائی باتوں پہ ایکشن لے کے ہم ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ جس سے کئی خاندانی رشتے متاثر ہوتے ہیں، طرح طرح کی جو ہے وہ لوگوں کی عزت پہ حرف آتا ہے۔ تو ہم جس دین کے پیروکار ہیں، وہ دین نہیں چاہتا کہ آپس میں محبت پیار ختم ہو، گھروں کا امن و سکون تباہ ہو، میاں بیوی کا رشتہ، بھائیوں کا رشتہ ختم ہو۔ اسی لیے تو اللہ احکم الحاکمین کو حلال کاموں میں سے سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے، سب سے زیادہ ناپسند۔ حلال تو اللہ نے رکھی ہے، مگر اللہ احکم الحاکمین کی منشا ہے کہ رشتہ قائم ہی رہے۔ صلہ رحمی کی اتنی فضیلت بیان فرمائی، یہ دیکھ لیں کہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے ملتا ہے، صرف ہاتھ ہی ملاتا ہے، سلام کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اسی سے اتنا خوش ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کے سارے صغیرہ گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ سلام کہنے پہ اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی منشا ہے کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں حسد، بغض، نفرت کی بجائے، کینے، عداوت کی بجائے پیار اور محبت بھرے، بھائیوں میں محبت ہو، گھر والوں میں محبت ہو، رشتہ داروں میں محبت ہو۔ اللہ یہ چاہتی ہیں، اسی لیے جو اس کے بگاڑ کا سبب تھی، اللہ نے ان کو حرام کر کے سخت سزائیں تجویز کر دیں، اور جو امن کا باعث تھی، پیار محبت بڑھانے کا باعث تھی، اللہ احکم الحاکمین ان پہ بے پناہ جو ہے وہ اجر دے کے دنیا میں بھی عزت دیتی ہے، آخرت میں بھی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ہم ان کو حرام سمجھتے ہوئے ترک کر دیں۔ جن کے فضائل بیان ہوئے ہیں، اللہ رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، ان کو اپنائیں۔ انشاءاللہ گھروں کا بھی ماحول، معاشرے کا ماحول، ملک کا ماحول، پوری امت مسلمہ آپس میں جب بھائیوں کی طرح پیار محبت کرے گی تو انشاءاللہ کسی دشمن کو جرأت نہیں ہوگی اسلام کے خلاف یا اللہ اور اس کے رسول کی یا صحابہ کی توہین کرنے کی جرأت اس وقت نہیں ہوگی جب ہم آپس میں بھائی ہوں گے، ہمارا اتفاق و اتحاد ہوگا۔ آپ دیکھ لیں کہ جن بھائیوں میں پیار اور محبت ہوتا ہے، کوئی دشمن ان کا نہیں بگاڑ سکتا۔ جب بھائی ایک دوسرے کا دشمن بن جاتے ہیں، پھر کسی باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔